سب سے پہلے تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کا کہ بذریعہ کراچی لٹریچر فیسٹیول یہ ادارہ ادب کو پروموٹ کرتا ہے، پریس نہیں کرتا، گرچہ کہ پریس ہے۔ اچھا، عام طور پہ ہوتا یہ کہ اگر ہم کسی کو کتاب پڑھنے کے لیے دیں اور پھر وہ واپس بھی کر دے تو بہت خوشی ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ کتاب ہماری اپنی لکھی ہوئی نہ ہو۔ مجھ کو شکوہ ہے میرے بھائی کہ جاتے جاتے مجھ کو شکوہ ہے میرے بھائی کہ جاتے جاتے لے گئے ساتھ میرے عمر گزشتہ کی کتاب۔ اب یہ جو کتاب کا نام عامر صاحب نے رکھا ہے ہوا کے دوش پر، ہوا کے دوش پر، یہ اصطلاح یا یہ جملہ یا یہ صیغہ عام طور پہ ریڈیو پاکستان میں بہت مستعمل تھا۔ ریڈیو پہ ہم جو مضامین پڑھتے تھے یا جو پرفارمنس کرتے تھے یا جو اناؤنسمنٹ، کمپیئرنگ یا ہوسٹنگ جس کو بھی آپ کہیں، اب تو ایک نئی اصطلاح بھی آ گئی آر جے کی، ریڈیو جاکی کی بھی۔ تو عام طور پہ جو بولنے والا ہے وہ یہ کہتا تھا کہ ہوا کے دوش پہ ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ گو کہ دوش کا جو لفظ ہے وہ مختلف معنی میں آتا ہے، ایک تو کاندھا یا شانہ جس کو ہم مانتے ہیں، پھر ہندی میں دوش کا مطلب کسی الزام یا کسی قصور کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ جیسے میرا کیا دوش تھا، میرا کیا قصور تھا۔ اور فارسی میں کئی جگہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ دوش کے معنی ماضی یا گزری ہوئی رات کے بھی آتے ہیں کہ فکر فردہ نہ کروں میں وہ غم دوش رہوں، یعنی کیا ماضی کے غموں میں ہی الجھا رہوں میں۔ تو عبید اللہ علیم نے جس ریفرنس میں جس حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی، تو یہ تو یاس و قنوطیت یا مایوسی کا اظہار تھا، لیکن عامر صاحب نے اسی حصے کو، یعنی مصرعے کے ایک ٹکڑے کو کہ ہوا کے دوش پر، اپنے مزاحیہ اور طنزیہ مضامین کے لیے، شگفتہ مضامین کے لیے انہوں نے منتخب کیا۔ تو خیر اب ان سے بات کریں گے۔ عامر صاحب کے سب سے پہلے میں تعارف کرا دوں آپ سے، ویسے تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں جو مہمان ہیں ان میں سے بھی، اور جو تعارف کے ایل ایف کے ویب سائٹ پہ اس میں بھی لکھا ہے، لیکن میں ایک بنیادی طور پہ سرسری سا ذکر یہاں کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو مہمان ہمارے نئے موجود ہیں ان کے لیے۔ عامر بشیر نے تحریری کاوشوں کی ابتدا بزم طلبہ ریڈیو پاکستان کراچی سے کی تھی۔ اس میں مختلف حصے ہوتے تھے، تو ایک جو مقبول عام سلسلہ تھا اس کا نام تھا صرف 1 منٹ، اس کے علاوہ ایک ہوتا تھا ریڈیو ڈائجسٹ، تو اس میں عامر بشیر صاحب لکھا کرتے تھے اور اپنی تحریر خود بھی پڑھا کرتے تھے۔ قمر جمیل مرحوم جو ہم میں سے بہت سارے دوستوں کے استاد بھی ہیں، ان کی نگرانی میں انہوں نے تحریری سلسلہ جاری رکھا اور ان کی تحریریں مختلف اخبارات اور ادبی جرائد میں شائع ہوتی رہی ہیں، جن میں بہت سارے اخبارات ہیں۔ روزنامہ جنگ سر فہرست ہے، ماہنامہ اوراق سر فہرست ہے۔ ان کی جو ایکسٹرا کریکولر یا غیر نصابی سرگرمیوں کا آغاز جو تھا وہ کالج کے زمانے میں تو خیر تھا ہی، دہلی کالج سے ان کی وابستگی رہی تھی، لیکن جامعہ این ای ڈی میں یہ باقاعدہ ابھر کے ایک مقرر کے طور پہ سامنے آئے، اور وہیں سے بھی میکینیکل بھی انہوں نے کیا۔ اب میکینیکل انجینئر اور طنز و مزاح ایک عجیب سی کمبینیشن محسوس ہوتی ہے۔ مشینی زندگی سے بہرحال اکتا گئے تو ایم بی اے کر ڈالا انہوں نے، پھر ایم بی اے کے طلباء کو پڑھانا بھی شروع کر دیا انہوں نے، اور پڑھنے پڑھانے سے جی نہیں بھرا تو پھر نوکری کر لی۔ کے ای ایس سی جو موجودہ کے الیکٹرک ہے اس میں بھی وابستگی ان کی رہی، اس کے بعد کو پاور کمپنی، اور اس وقت پھر آج کل شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف لاء میں ڈائریکٹر فائنانس ہیں۔ ہماری جو آج کی مہمان مقررہ جو ہیں جو خطاب کریں گی، اظہار خیال کریں گی، سائرہ غلام نبی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ سائرہ غلام نبی ایک ایسا نام ہے جو طالب علموں میں جو لوگ ان کے زمانے سے ان کے بعد سے وابستہ رہے ہیں شو بزنس میں خاص طور پہ، ان کے لیے نیا نہیں ہے۔ دور طالب علمی سے ریڈیو پاکستان کراچی کا جو پروگرام ہوتا تھا بزم طلبہ، اس سے
منسلک ہوئی تھیں. 10 سال ریڈیو پاکستان کے مختلف پروگراموں میں انہوں نے حصہ لیا اور بھرپور دور گزارا, اور وہاں سے یعنی ریڈیو پاکستان کے بزم طلبہ کے سیکشن سے جو سالانہ تقریبات کا سلسلہ ہوتا تھا, وہاں سے حسن کارکردگی ایوارڈ بھی انہوں نے حاصل کیا. کراچی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے سے قبل یا اس سے کم و بیش اسی عرصے میں انہوں نے ایک معروف اشاعتی ادارہ ہے چاند نگر گروپ آف پبلیکیشنز, اس سے بطور مدیر یا بطور مدیرہ یہ وابستہ ہو گئی تھی. اور پھر وہ کثیر الاشاعت ڈائجسٹوں کا بھی ایک دور تھا, گو کہ اب وہ اتنا نہیں ہے لیکن اس وقت تھا, جس میں یہ خواتین ڈائجسٹ اور شعاع ڈائجسٹ, اس میں انہوں نے لگ بھگ 18 سال ملازمت کی. اس کے بعد پاک و ہند کے ادبی جریدے سہ ماہی آئندہ, جو کوارٹرلی میگزین ہوتا تھا آئندہ, اس میں بھی بطور مدیر رہی ہیں. 10 سال تک انہوں نے اس میں کام کیا. اور اس کے بعد مزاح پلس ایک رسالہ جو تھا, اس میں بھی بطور مدیر انہوں نے 5 سال تک کام کیا. تو ظاہر ہے کہ جب مزاح پلس میں انہوں نے کام کیا ہے تو مزاح کی پلس پہ یہ اچھی نظر رکھتی ہیں. اس دوران کی کتاب شائع ہوئی تھی, اس کا نام تھا مخاطب, اور ادبی حلقوں میں اس کی کافی پذیرائی بھی ہوئی. اس میں مختلف انٹرویوز تھے جو شعراء سے اور رائٹرز سے انہوں نے انٹرویو کیا تھا, وہ انہوں نے اس میں شامل کیے تھے. اس کتاب کا نام تھا مخاطب. آج کل بطور ہیڈ آف کانٹینٹ ہیں ایم ڈی پروڈکشنز, جو ہم ٹی وی کا سلسلہ ہے اس میں وابستہ ہیں. اس ادارے سے تقریباً 12 سال ہوئے وابستہ رہی ہیں. بے شمار کامیاب سیریز کے کانٹینٹ ڈیزائن کر چکی ہیں. اب چونکہ یہ باقاعدہ پروفیشن بن گیا ہے کہ جس میں کانٹینٹ کا ہیڈ ہو, کانٹینٹ ڈیزائن کرے, وہ ایک الگ شخصیت ہوتی ہے. تو حال ہی میں ان کا مشہور سیریل پریزاد آپ نے دیکھا ہوگا اور بڑا مشہور بھی ہوا, جس کا کانٹینٹ بھی انہوں نے ڈیزائن کیا تھا. چونکہ یہ کانٹینٹ کی ہیڈ ہیں تو کیا چیز ٹیلی ویژن پہ جانی چاہیے کیا نہیں جانی چاہیے, تو یہ ان کا شعبہ رہا ہے. اب ہم گفتگو وہیں سے شروع کر دیں عامر بشیر صاحب سے, تاکہ ان کی جس کتاب کے حوالے سے یہ بات چیت ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہی ہو, اور ہم بھی یہ جان سکیں کہ وہ محرکات کیا تھے جنہوں نے اس طرح کی کتاب لکھنے پہ ان کو مجبور کیا. مزاحیہ کتابیں عام طور پہ کم بکتی ہیں یا کم پڑھی جاتی ہیں, اور اب تو چونکہ برقیاتی دور ہو گیا ہے تو ہر چیز کے آگے ای لگ گیا ہے, یعنی ای بکس, ای اکاؤنٹ یا ای کامرس, ای بزنس, سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو اب میں عامر بشیر صاحب سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ عامر صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ بنیادی طور پر طنز نگار رہے ہیں یا مزاح نگار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اس 13th کراچی لٹریچر فیسٹیول میں, جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے زیر اہتمام ہو رہی ہے, اس میں جو ہے میری کتاب کو بھی کی تقریبی رونمائی کا اعزاز جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشا. مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کا آئی ایم ایکسٹریملی تھینکفل ٹو دیم فار پیٹرونائزنگ لٹریچر اینڈ آرٹس اینڈ فار such people like me who are not known as to that extent. I am extremely thankful. اور اس کے ساتھ میں ادریس غازی اور محترمہ سائرہ غلام نبی کا بھی شکر گزار ہوں کہ آج کے اس سیشن میں انہوں نے شرکت پر آمادگی ظاہر کی اور یہاں پر تشریف لائے. اس کے علاوہ آج کی اس محفل میں جو لوگ تشریف لائے ہیں, صبح کا وقت ہے اس کے باوجود وہ تشریف لائے ہیں, میں ان کا بھی بے انتہا شکر گزار ہوں. اچھا, جہاں تک آپ نے بات کی کہ آپ طنز نگار ہیں یا مزاح نگار ہیں, تو ہمارے جو ایک بہت بڑا نام ہے اور جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے وہاں پروفیسر سحر انصاری صاحب کا نام موجود ہے. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ کی جو تحریریں ہیں وہ اس میں شگفتگی ہے, یعنی وہ زیر لب مسکراہٹ کی جو ہے وہ کیفیت پیدا کرتی ہے. تو وہ کہیں طنز بھی ہے کہیں مزاح بھی ہے, لیکن جو سحر انصاری صاحب نے اس کو جو نام دیا ہے وہ شگفتگی ہے. اچھا, یہ تو بات آپ نے اس کی نشاندہی کی.
تو سب سے پہلی بات یعنی ابتدا میں یہ کتاب میں نے دیکھی ہے، بہت سارے ہمارے جو مہمان ہیں انہوں نے بھی دیکھی ہوگی، کہ آپ کی کتاب ماں کے حوالے سے شروع ہوتی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ کتاب طنز و مزاح کی اور ابتدائیہ ماں کے حوالے سے، تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ اصل میں جو زندگی میں نے گزاری، ظاہر سی بات ہے زندگی کا ایک طویل عرصہ میں گزار چکا ہوں، اور زندگی کے نشیب و فراز بھی میں نے دیکھے، اور مختلف جو ہے میں نے شعبہ ہے زندگی میں کام کیا، کارپوریٹ سیکٹر میں بھی کام کیا، ادب میں بھی کام کیا، ریڈیو میں بھی کام کیا، خطابت میں بھی کام کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ماں کا جو کردار ہے اور جو ماں کی خدمت ہے، وہ آپ کو اصل میں باطنی طور پر یا مخفی طور پر آپ کو جو ہے وہ کامیابی عطا کر رہی ہے. میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ آپ ماں کو ملکہ بنا دیں، خدا آپ کو بادشاہ بنا دے گا. واہ واہ. اور میں نے یہ جو اس کا انتساب لکھا وہ ماں کے حوالے سے لکھا، اور یہ بالکل سچ واقعہ ہے جو میں نے لکھا. میں نے جب این ای ڈی جو ہے پاس آؤٹ کیا تو اس زمانے میں مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ آئی بی اے جو ہے نا وہ واحد بزنس اور ایم بی اے کا جو ہے نا ادارہ ہوا کرتا تھا، اور اس میں جو ٹیسٹ پاس کرنا ہے وہ بڑا مشکل ہوا کرتا تھا، بلکہ بہت ہی ناممکن ہوا کرتا تھا، اور ہم جیسے لوگوں کے لیے تو اور مشکل ہوا کرتا تھا. تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ میں نے اس کو انتساب بھی بنایا ہے. تو میں وہ 4 لائنیں ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں. میں نے اپنے دوستوں کے حلقے میں پر اعتماد انداز میں کہا، میں اگلے ماہ پاکستان کے سب سے بڑے بزنس اسکول آئی بی اے کے ایم بی اے پروگرام کا انٹری ٹیسٹ دے رہا ہوں. سب کھلکھلا کے ہنسے. میں کھسیانی بلی بن کر گھر روانہ ہوا. والدہ کے سامنے بچی کچی ہمت جمع کر کے یہی دہرایا. مسکرا کے فرمایا، میں آئی بی اے کے لیے نئے کپڑے سلوا دیتی ہوں. واہ. اور ایک میں نے 2 لائنیں اور بھی لکھی تھیں، اور جب میری کتاب کی تقریبی رونمائی ہوئی تو یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ وہ لائنیں جو ہے نا پروفیسر سحر انصاری صاحب نے پڑھی تھیں. جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے وہاں سحر انصاری صاحب کا نام موجود ہے. مدرس ڈے، یہ 2 لائنیں ہیں. میں نے ہمدم دیرینہ سے پوچھا، میری کون سی ادا تجھے بھا گئی؟ اس نے میرے دل کو زبان دی اور کہا، لوگ مومس ڈے مناتے ہیں، آپ ماں کو مناتے ہیں. واہ واہ، بہت اچھا. بہت خوب بہت خوب. تو ماں کی محبت سے بات اسٹارٹ ہوئی. تو سائرہ غلام نبی چونکہ ہم ٹی وی سے وابستہ ہیں آج کل، اور یہ جو انتہائی سنجیدہ اور حساس قسم کے موضوعات ہوتے ہیں وہ آج کل کے ٹیلی ویژن ڈراموں میں آپ دیکھتے ہیں. بعض جگہوں پہ بہت اعتراضات بھی ہوتے ہیں، بعض جگہوں پہ پذیرائی بھی ہوتی ہے. تو سائرہ چونکہ ہیڈ آف اسکرپٹس ہیں ہم ٹی وی میں، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کاش یہ حکومت کی بھی ہیڈ آف اسکرپٹس ہوتی تو آج کل کے حالات مختلف ہوتے. لیکن خیر، تو سائرہ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ عامر بشیر کی تحریروں کے بارے میں، ان کی کتاب کے بارے میں، چونکہ آج یہ کے ایل ایف کی جانب سے اس کی لانچ سیریمنی ہے یا تقریب پذیرائی کہہ لیں، تو آپ اپنی رائے کا کا اظہار فرمائیں اس کتاب کے بارے میں. بہت شکریہ ادریس، آپ نے اتنا اچھا تعارف کروایا میرا. بہت ساری باتیں آپ نے وہ یاد دلا دیں جو مجھے خود بھی یاد نہیں تھیں. ایک مختصر سا اظہاریہ ہے جو عامر بشیر کی کتاب ہوا کے دوش پر میں نے لکھا ہے. تو اس سلسلے میں میں آپ کو سناتی ہوں، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی کتاب میں کتنے گوہر نایاب جملے چھپے ہوئے ہیں. ورق ورق الٹتے ہوئے، خود سے سوال و جواب کرتے ہوئے اس کتاب کو میں نے جب جب پڑھا ہے تو یہ خیال آیا ہے کہ یہ نثری مضامین مجھے اس لیے اچھے لگ رہے ہیں کہ میرا دور طالب علمی ان سے جڑا ہوا ہے،
اور یہ اس وقت تحریر ہوئے تھے جب حرف و حکایات کوئی معنی رکھتے تھے. کہیں یہ نوسٹیلجک ایکسائٹمنٹ تو نہیں؟ یہ باتیں سوچتے ہوئے منصور بن حلاج کا ایک قول یاد آیا ہے کہ لکھنا بھی ایک اظہار ہے، اور اس اظہار کی توفیق اسی کو حاصل ہوتی ہے جو حقیقت کو پہچان لیتا ہے. عامر بشیر سے کئی ملاقاتوں اور پھر گفت و شنید سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ روایات، اقدار، مثبت ارادوں اور جدید سوچ کے تال میل کے ساتھ آج بھی اظہار کے لیے الفاظ کی ترسیل سے انسلاک رکھتے ہیں اور حقیقت یا سچائی کے ساتھ صورتحال کا ادراک کرتے ہیں. وہ سرد و گرم جھیل کر اب عمر اور اسٹیٹس کے اس مقام پر ہیں جہاں زندگی کا تجزیہ بہت کھرے اور دو ٹوک انداز میں کر سکتے ہیں. کتاب کھولتے ہوئے عامر بشیر کی تخلیقی قوت کا مظہر ان کے تحریر کردہ انتصاب سے ہوتا ہے. وہ چند سطروں میں اپنی خود اعتماد شخصیت کی مختصر سی روداد اس طرح کہتے ہیں کہ ایک صبر آزما سفر کی ابتدا کس محبت اور شفقت کے ہاتھوں ہوئی ہے. کون سی شخصیت حوصلہ دیتے ہوئے تربیت کے مراحل طے کروا چکی ہے. وہ اپنی والدہ کو خراج تحسین دیتے ہوئے گویا چند سطری افسانہ تحریر کرتے ہیں جس کے درون میں شفقت کے عنصر کے ساتھ ایک بھرپور کلائمیکس ہے. آگے بڑھتے ہیں تو اس کتاب کی فہرست میں 18 نثر پارے، ایک مختصر سفر نامہ اور ایک کتاب پر تبصرہ درج نظر آتا ہے. سب سے پہلا مضمون انشائیے کی طرز میں چھینک کے عنوان سے موجود ہے. چھینک جیسے بے ضرر سے عمل کو عامر بشیر نے اپنے پرشگفتہ اسلوب سے ایسا مضمون بنا دیا ہے کہ پڑھتے ہوئے زیر لب ایک مسکراہٹ بکھر جاتی ہے. وہ کہتے ہیں دراصل چھینک کی آمد اشعار کی آمد کی طرح ہوتی ہے. جس طرح شاعر حضرات اشعار کی آمد کے بعد اسے خود تک محدود نہیں رکھ سکتے بلکہ سارے جہاں کو اپنا شریک بنا لیتے ہیں، بالکل اسی طرح چھینکنے والے بھی چھینکنے کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھ سکتے. آگے اسی چھینک کے حوالے سے وہ اپنی مشاہداتی قوت سے ایک مزیدار سی تصویر لفظوں میں کھینچتے ہیں کہ قاری زیر لب تبسم کی کیفیت میں ڈوب جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جس وقت چھینک کا حملہ ہوتا ہے اس وقت رخ زیبا کے نقوش کسی بچے کی بنائی ہوئی ڈرائنگ کی صورت اختیار کر جاتے ہیں. آپ حالت انتظار میں ہیں، اب آئی. سچ ہے کہ انتظار کسی کا بھی ہو جان لیوا ہو سکتا ہے، لیکن پتہ چلا کہ دورہ منسوخ ہو گیا ہے. یہاں سارے انتظامات مکمل تھے لیکن چھینک کی مرضی نہیں آئی. ایک انشائیے میں انہوں نے لڑکیوں کو عنوان بنایا ہے. اس نازک موضوع کے حوالے سے ان کا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں لڑکیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو زیادہ بولتی ہیں، دوسری وہ جو کم سنتی ہیں. وہ اس صنف کی نزاکت، نفاست، اہمیت کو بڑی معصومیت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے گزرتے ہیں کہ زیر لب ایک مسکراہٹ کون کر رہ جاتی ہے. یہ اقتباس دیکھیے. لڑکیاں نہیں ہوتی تو ریل میں زنانہ ڈبہ نہیں لگتا، منی بس میں مردوں کو سیٹ نہیں خالی کرنا پڑتی، اشتہارات میں کون آتا ہے اور اگر آتا بھی تو انہیں دیکھتا کون. اگر لڑکیاں نہیں ہوتی تو فلموں میں ولن ہیرو سے کس بات پر لڑتا، پھر اس بات پر لڑتا کہ ہیروئن کیوں نہیں ہے. عامر بشیر کے نثری مضامین میں ایسے موضوعات بھی ملتے ہیں جسے ان کی معاشرے کے حوالے سے فکری سوچ سامنے آتی ہے. وہ نہایت لطیف انداز میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں کہ طنز کا تیکھا پن اور کاٹ چیرا نہیں لگاتا بلکہ ایک میٹھی سی کسک دے جاتا ہے. یہ پیراگراف دیکھیے. سیاست کہاں نہیں ہوتی ہے؟ گھر میں، کھیل کے میدان میں، دفتروں میں، تعلیمی اداروں میں، حکومت کے ایوانوں میں، عورتوں کے درمیان، مردوں کے درمیان، عورتوں اور مردوں کے درمیان. بچوں نے یہ کھیل نہیں کھیلا ہے اس لیے ان کی ہر بات پر یقین کر لیا جاتا ہے. اور یہی انداز لوٹے میں دیکھیے. مورخین اس باب میں تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں کہ لوٹے کا استعمال کب شروع ہوا، لیکن اس بارے میں خاموش ہیں کہ لوٹوں نے اپنا استعمال کب شروع کیا. اب میں کچھ جملے ان کی کتاب کے حوالے سے پیش کروں گی. سفر چاہے زندگی کا ہو یا ٹرین کا، اس کا آغاز شور سے ہوتا ہے. یہ پہاڑ بھی عجیب شے ہے.
یہ پہاڑ بھی عجیب شے ہے، ان کو جتنی مرتبہ مسخر کر لو ان کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا، اسی شان و شوکت سے زمین پر قدم جمائے کھڑے رہتے ہیں۔ زندگی کو بھی پہاڑ کی طرح بسر کرنا چاہیے۔ کاش ہماری بڑی دنیا اس ٹرین کی یہ چھوٹی سی بوگی ہو جائے کہ جہاں نفرت نہ ہو، یا ٹرین کی یہ چھوٹی سی بوگی ہی ہماری کل دنیا بن جائے۔ پانی کو اگر شترے بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جائے تو کسی کام کا نہیں رہتا۔ زندگی کو بھی بامقصد بنانے کے لیے بند کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بند ان خواہشات کے آگے باندھا جاتا ہے جو انسان کو سیلاب کی طرح بہا کر لے جاتی ہے۔ 1940 میں اکٹھے ہونے والوں کی یادگار مینار کی صورت میں موجود ہے۔ 1986 کے آنے تک ہم بہت بکھر گئے، لیکن اس کی کوئی یادگار موجود نہیں۔ کم از کم اس بات سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اتحاد میں قوت ہے۔ یہ سارے وہ کوٹ ہیں جو ان کی کتاب میں شامل ہیں۔ عامر بشیر سیدھے سادے انداز میں بات کہنے کا ایسا ہنر رکھتے ہیں جن کے باطن میں معنویت مضمر ہوتی ہے۔ وہ انسانی زندگی کے لایعنی پہلوؤں میں سے کوئی نہ کوئی خوشگوار پہلو نکال لیتے ہیں اور اسے دلچسپ پیرائے میں بیان کر دیتے ہیں، اور یہی ان کا اختصاص ہے۔ اس کتاب کی اشاعت سے ہم امید رکھتے ہیں کہ بہت جلد ہماری ملاقات ان کی دوسری کتاب سے ہوگی۔ بہت شکریہ۔ عامر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کوئی سیاسی کالمز وغیرہ یا سیاسی مضامین لکھتے ہیں؟ نہیں جناب، نہیں۔ اگر آپ کو سیاست سے دلچسپی ہے یا نہیں ہے اس سے قطع نظر میں بات کر رہا ہوں، آپ پھر حالات حاضرہ کا احاطہ کیسے کرتے ہیں؟ تو نہیں، حالات حاضرہ کا جو ہے احاطہ ہے یا جو عصری مسائل ہیں وہ ادب ان سے باہر نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک انشائیہ لکھا تھا لوٹے، اس کو جنگ نے بھی شائع کیا تھا، میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ ایک وقت تھا جب دلہنوں کو جہیز میں کچھ دیا جاتا ہو یا نہ دیا جاتا ہو، لیکن لوٹا ضرور شامل ہوتا۔ جب مسافر اپنا سامان باندھتے تو لوٹا رکھنا نہ بھولتے، لیکن وہ لوٹے پیندے کے ہوتے تھے، جہاں رکھ دیے وہیں رہ لیے۔ آزادی کے سانچے سے بے پیندے کے لوٹے وجود میں آئے، جن کے لیے شاعر نے غمناک ہو کر کہا منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ انسانی تاریخ لوٹوں سے بھری پڑی ہے۔ مورخین اس باب میں تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں کہ لوٹے کا استعمال کب شروع ہوا، لیکن اس بارے میں خاموش ہیں کہ لوٹوں نے اپنا استعمال کب شروع کیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے مورخین خود لوٹے رہے ہیں۔ بہرحال انسانی تاریخ کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان مزاجاً بے پیندے کا لوٹا ہے۔ ہمارے دانشور کہتے ہیں حرکت میں برکت ہے، اور شاعر کہتا ہے سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں۔ لیکن لوٹے جب اسی بات پر آمنن و صدقن کہتے ہیں تو لوگ انگلی اٹھاتے ہیں۔ اب لوٹے کسی پیا کے گھر سے رخصت ہونے والی وہ بیٹی تو نہیں جس کے کان میں یہ کہہ دیا جائے کہ بیٹی جس گھر میں تیری ڈولی جا رہی ہے اب اس گھر سے تیرا جنازہ ہی اٹھے گا۔ یہ کیا کہ جہاں بیٹھ لیے وہاں سے اٹھنا ہی نہیں، جس کی چوکھٹ پکڑ لی اسے چھوڑنا ہی نہیں۔ آج تک لوٹوں کی وجہ سے کسی پر کوئی برا وقت نہیں آیا۔ ہاں، برا وقت آنے کی وجہ سے کچھ لوگ ضرور لوٹے بن جاتے ہیں، اور لوگ اسی بات پر شور مچاتے ہیں کہ لوٹے برے وقت میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نادانو، کیا تم نے چاند پر گرہن لگتے نہیں دیکھا جب روشنی مدھم پڑ جاتی ہے؟ اور کیا تم نے مفلس کی جوانی اور بیوہ کا شباب نہیں دیکھا؟ بس یہی حال اہل اختیار اور اہل اقتدار کا ہے۔ چاند کا حسن اس کی روشنی ہے، جوانی کا نشہ دولت سے چڑھتا ہے، اور عورت کا جھومر اس کا سہاگ ہے، اور اہل اقتدار کی کشش محض اس کا اقتدار ہے۔ جو لوگ اس نقطے کو نہیں سمجھ پاتے وہ سارے زندگی ہائے لوٹا کرتے رہتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں کی آمد سے پہلے پانی کا باکثرت استعمال ہوتا تھا۔ انگریز پانی کا کم استعمال کرتے تھے، اور بقول ابن انشا کہ انگریزوں کے وطن مالوف میں نہانے پر پابندی تھی، اور پادری نہانے والوں کو کوڑے لگایا کرتے تھے۔
گو کہ انگریزوں نے ہماری معاشرت اور تہذیب پر دیرپا اثرات مرتب کیے ہیں، لیکن ہماری تہذیب میں لوٹا بہت سخت جان نکلا اور آج بھی اسی شان اور اسی عظمت سے موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ امریکہ کو ہجرت کر گئے لیکن لوٹے کو لے جانا نہ بھولے۔ ہمارے ایوانوں میں جب کوئی اپنی وفاداری تبدیل کرتا ہے تو لوگ شور مچاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لوٹا ہے، حالانکہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ لوٹے اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے بادشاہوں کے لیے قصیدے لکھے، ضرورت پڑی تو انگریزوں کو خوش آمدید کہا، وقت نے آواز دی تو زندہ باد کہا، اور ہوا کا رخ دیکھ کر وہ نعرے بھی بلند کیے جو ضبط تحریر میں نہیں لائے جا سکتے۔ میں تو لوٹوں کی مخالفت کرنے والوں سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے جدید رہنما امریکہ بہادر کے اس قول پر ایک نظر فرما لیں جو لوٹوں کی فکر رسا پر دلیل ہے۔ امریکی کہتے ہیں if you can't beat them, join them۔ آپ لوٹوں کی عظمت کا اندازہ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے شہنشاہ رفتہ کے لیے ہجوم ضرور لکھی لیکن بادشاہ وقت کا کبھی دل نہ دکھایا۔ انگریز آئے تو سر جھکایا ضرور لیکن کٹایا نہیں۔ شاعر نے ایسے ہی لوگوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہا ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ ہمارے یہاں بچوں کو یوں تو سب کچھ پڑھایا جاتا ہے، ملکوں اور قریہ کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے، انہیں تاریخی ہیرو سے روشناس کرایا جاتا ہے، ہنسوں کی پہچان کرائی جاتی ہے، لیکن افسوس کوئی لوٹا بننے کی تدبیر نہیں سکھاتا۔ اور غضب تو یہ ہے جب کوئی اسمبلی ممبر اپنی وفاداری تبدیل کر کے وزیر بن جاتا ہے تو بچے گلیوں میں نعرے بلند کرتے ہیں یہ لوٹا وزیر ہے۔ میں کہتا ہوں میرے پیارے بچوں، لوٹا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ تو ایک کیفیت ہے جو کسی بھی شخص پر کسی بھی وقت طاری ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے بچوں، صرف ہماری تمہاری قسمت میں یہ وزیر کی تقدیر میں لوٹا ہونا نہیں لکھا ہے، یہاں تو ممالک کے ممالک اور اقوام کی اقوام لوٹا ہیں۔ آخری سوال آخری بس۔ لوٹے انہیں ملے جو شریک سفر نہ تھے۔ وقت چونکہ اختتام کی جانب ہے تو میں انتہائی اختصار سے جواب کی گزارش کروں گا کہ مختار مسعود صاحب کا ڈکشن مجھے لگتا ہے کہ آپ کی اس میں نظر آتا ہے، اس کے آپ کے جو لکھنے کا انداز ہے، اور اس میں آپ کی کتاب میں ایک مضمون بھی موجود ہے جناب مختار مسعود صاحب کے حوالے سے۔ یہ میں صرف 4 لائنیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کیونکہ وقت جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح کم ہے۔ مختار مسعود کو میں نے بہت ہی کم عمری میں پڑھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مختار مسعود جو ہے اردو ادب کا ایک بہت بڑا حوالہ ہے، اور جو فقرے انہوں نے لکھے ہیں وہ لازوال ہیں۔ یہ میں نے ہم این ای ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی کی طرف سے جو ہے وہ پاکستان ٹور پر گئے تھے تو اس وقت میں نے یہ پیراگراف لکھا تھا، اور لاہور آرٹس کونسل ہم اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ گئے تھے، ظاہر سی بات ہے وہ این ای ڈی کے ٹور میں تو شامل نہیں تھا، وہ میں سنا دیتا ہوں۔ اب یہاں سے ہمارا رخ لاہور آرٹس کونسل کی طرف ہے۔ لاہور آرٹس کونسل پہنچتے ہیں تو وہاں بھی ایک ہجوم عاشقاں ہے جو ارد گرد موجود ہے، لیکن ہم اس ہجوم کا حصہ بننے کو تیار نہیں۔ ایک بک فیئر بھی لگا ہوا ہے لیکن اس میں ہماری مطلب کی کتابیں نہیں، مشکل اور ادق کتابیں یہاں موجود ہیں۔ ویسے ہی لوگ اسٹالوں پر کھڑے ہیں، گلاب کے پھول جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں، انہیں نہ توڑنے کی اجازت ہے نہ ہاتھ لگانے کی۔ کچھ گلاب چہرے بھی چہل قدمی کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی احکامات ہیں۔ بہت اچھے، بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں سائرہ غلام نبی صاحبہ کا کہ آپ تشریف لائیں اور آپ نے بھرپور اظہار خیال فرمایا۔ عامر بشیر صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کی کتاب اس سال کراچی لٹریچر فیسٹیول کا حصہ بن گئی، اور یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہ ہے وہ کتاب ہوا کے دوش پر، آپ پڑھیے گا، اور یہاں پہ بھی دستیاب ہے، یہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں، اور بازار میں تو دستیاب خیر ہے ہی۔ اس کے ساتھ ہی میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے تمام انتظامیہ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیے، نہ صرف ہمیں بلکہ بہت سارے اور دیگر لوگوں کو، کہ جن کا اظہاریہ اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ اس لٹریچر فیسٹیول کا حصہ بنے۔ آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ۔ عامر بشیر صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک، اور سائرہ غلام نبی، آپ کا شکریہ
اس کے ساتھ ہی ادریس غازی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ.